اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا۔ ناظرین کرام، آج سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 43 اور 44 پڑھنے کا شرف حاصل کیا، تو اس میں ارشاد یہ ہو رہا ہے کہ اے موسیٰ اور ہارون، جب تم فرعون کے پاس جاؤ تو گرچہ وہ طغیان گر ہے اور باغی ہے اور اپنے آپ کو بڑا متکبر سمجھتا ہے، لیکن جب اس سے بات کرو تو نرمی کے ساتھ بات کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری بات کرنے کے انداز سے وہ ڈر جائے اور تمہارے راستے کی طرف آ جائے اور ایمان لے کر آئے۔ عزیزان گرامی، سب سے ہائی لیول کی مثال قرآن کریم نے دی ہے کہ فرعون کے سامنے بھی اگر بات کرو تو نرمی سے کرو، چاہے جائے کہ ہم اپنے اختلافات کی بات کریں، چاہے وہ مسلمانوں کے درمیان ہو، مومنین کے درمیان ہو، یا بین المذاہب ہو، بین الادیان ہو، تو جب بات کی جائے تو نرمی کے ساتھ بات کی جائے، اس بات کا اثر ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ معصومین کرام نے اپنی زندگی کے اندر جب کلام کیا ہے تو ہمیشہ نیک گفتاری کے ساتھ، نرمی کے ساتھ بات کی ہے، اور کبھی کبھار اس کا اثر فوراً ظاہر نہیں ہوتا، ٹائم لیتا ہے، اور کبھی فوراً اثر ظاہر بھی ہو جاتا ہے، وہ مان بھی لیتا ہے۔ اور جو قرآن کریم کی آیت ہے فرعون کے بارے میں، تو فرعون سے اگر نرمی سے بات کی بھی گئی ہے تو فرعون اس کے باوجود مانا نہیں۔ ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ تبدیل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نرمی سے بات کریں، شاید اس کے اوپر ہماری بات کا اثر ہو جائے اور وہ بدل جائے۔ اور اس نرمی سے گفتگو کرنے کے اندر بھی جو پہلا جملہ ہے اس کا امپریشن ہی کچھ اور ہوتا ہے، جس طرح سے مشہور بات بھی ہے کہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن۔ تو ہم کس انداز میں سامنے والے کو مخاطب کر رہے ہیں، اپنا بھائی کہہ رہے ہیں، دشمن کہہ رہے ہیں، یا ہم غیر کہہ کر بات کر رہے ہیں، اس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ کچھ سوشل میڈیا پر بھی افراد ہیں جو بڑا خوبصورت کام کر رہے ہیں، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے مخاطب کرتے ہیں اپنے آڈینس کو۔ کبھی کبھار وہ کہتے ہیں ملینئر ہو، گرچہ ان کے سننے والے ہو سکتا ہے کہ ایک نارمل انسان ہو، لیکن وہ مخاطب کرتے ہیں تو ملینئر کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ اسی طرح سے بہت سارے ہیں جو حضور والا کہہ کر، جناب والا کہہ کر گفتگو کرتے ہیں، تو سننے میں لطف آتا ہے کہ آدمی کیا میسج دینا چاہ رہا ہے۔ اور ہمیں طبیب کی طرح کام کرنا ہے۔ جب مریض طبیب کے پاس آتا ہے تو مریض کا مذاق نہیں اڑایا جاتا کہ تمہیں فلاں بیماری ہو گئی ہے، تم ایسے ہو گئے ہو، تم نے فلاں کام کیا ہوگا، تم نے یہ حرکت کی ہوگی، بلکہ طبیب بھی کبھی کبھار اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ جس مرض میں ابھی مریض مبتلا ہے، ہو سکتا ہے کہ میں بھی بعد میں اس مرض میں مبتلا ہو جاؤں، اس لیے اس کا پورا فوکس مرض کے اوپر ہوتا ہے اور وہ مرض کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ابھی یہ بیمار ہے، ہو سکتا ہے کہ مجھے کچھ دنوں کے بعد بخار ہو جائے۔ تو انداز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اور ایران کے درمیان ایک مشہور کہاوت بھی ہے کہ پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک۔ کردار نیک تک پہنچنے کے لیے دو مرحلے ہیں۔ پہلے پندار نیک، انسان کی سوچ ٹھیک ہونی چاہیے، سوچ پازیٹیو ہوگی۔ پھر دوسرا مرحلہ ہے کہ زبان سے الفاظ ٹھیک نکلنے چاہیے، زبان سے الفاظ اچھے اور مناسب نکلنے چاہیے، اور اس کے بعد کردار نیک تک بات پہنچتی ہے۔ اور خود ایران کے درمیان جو افراد رہ چکے ہیں، اور چونکہ ہمارا بھی سابقہ ہے، تو ہم جانتے ہیں کہ ایران کے اندر گفتگو کرنے کا انداز ہی بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ کبھی اگر کسی کی بات صحیح طریقے سے سنائی نہ دی جائے تو یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ اپنی بات کو ریپیٹ کریں یا کیا کہا آپ نے دوبارہ سے کہیں، بلکہ جان کہا جاتا ہے۔ یہ انداز ہی اتنا خوبصورت ہے کہ دل چاہتا ہے کہ گفتگو کی جائے۔ اگر کوئی بڑا شخص کسی بچے کو دیکھتا ہے کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے، تو وہ یہ نہیں کہتا کہ بیٹا تم نے غلطی کر دی یا بچہ تم نے غلطی کر دی، بلکہ وہ اپنے آپ کو اس مقام پر رکھ کر کہتا ہے کہ امو جان آپ نے یہ غلطی کر لی، یا مادر جان آپ نے یہ غلطی کر دی۔ تو انداز گفتگو کیا ہے، یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ بہلول دانا کے سامنے ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ اے بہلول دانا، آپ اتنے عاقل، اتنے عقلمند انسان ہیں، تو آپ ہمیں کوئی مشورہ دیں، ہمارا کاروبار نہیں چل رہا۔ تو انہوں نے ایک بہترین مشورہ دیا، ظاہر مشورہ دیا کہ بہت سارے اخروٹ اپنے پاس ذخیرہ کر لو، اور جب اس کی قیمت بڑھ جائے تو پھر اسے بیچو۔ اس نے یہ کام کیا، اور جب قیمت بڑھ گئی تو اسے بیچ دیا۔ جب اس کاروبار سے فارغ ہو گیا تو دوبارہ بہلول کی خدمت میں حاضر ہوا، لیکن اب بہلول کو دانا اور عاقل کہہ کر پکارنے کی بجائے کہا بہلول دیوانے، کیونکہ ان کا نام دیوانہ تھا، اور جو دنیا والوں کے درمیان مشہور تھا کہ یہ دیوانے ہیں اور مجنون ہیں، تو مجنون کہہ کر ان کو مخاطب کیا۔ بہلول نے پھر اسی انداز کا انہیں مشورہ دیا، کہا کہ خربوزے خرید لو، جب اس کی قیمتیں بڑھیں گی تو پھر بیچ دینا۔ جب خربوزے خرید لیے، کچھ دنوں کے بعد ان خربوزوں کو جا کر دیکھا تو سب سڑ چکے تھے۔ تو کہا کہ پہلی دفعہ تو تم نے بڑا اچھا مشورہ دیا تھا، دوسری دفعہ تمہیں کیا ہو گیا، میرا نقصان ہو گیا۔ کہا کہ تم نے پہلی مرتبہ مجھے عقل مند اور عاقل کہہ کر پکارا تھا،
بہلول دانہ کہا تھا تو میں نے ویسے ہی تمہیں مشورہ دیا، اور دوسری مرتبہ جب بہلول دیوانے کہا تو پھر میں نے ویسا مشورہ دیا۔ تو ہم جس انداز سے سامنے والوں کو مخاطب کریں گے ہمیں ویسے ہی جواب کی پھر توقع بھی رکھنی چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔